صفحہ نمبر ہے جی 125 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1364۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن یعلا رضی اللہ عنہ قال، حضرت یعلا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علی المنبر، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے تو اچھا ہے۔ کیونکہ فرشتوں کے بیان کے حوالے سے حدیث چل رہی ہیں، تو مالک یہ وہ فرشتہ ہے جو جہنم کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعینات کیا ہوا ہے۔ آپ نے شاید جہنم کے بارے میں سنا ہو، اعاذنا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں۔ لگام جانتے ہیں نا، جو جانور کو بھی ڈالی ہوتی، 70,000 لگامیں ہیں۔ سورۃ ملک کے اندر آتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ 70,000 لگامیں ہیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ جہنم کے ہولناکی، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس 70,000 لگامیں اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ، اس سب چیزوں کو آپ کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلنے والا آنسو ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ ملیا میٹ سے مراد کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ ذرا چند لمحوں کے لیے آپ تصورات کی دنیا میں جا کے سوچیں، کتنی اس کی ہولناکی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن، اب ذرا تناسب دیکھیے گا، ریشو دیکھیے، فرمایا 1,000 آدمی میں سے کتنے جی؟ 1000۔ 1,000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ کوئی تناسب ہے؟ گویا کہ کہہ لیں کہ 99.99% یا 99% کہہ لیں۔ 1,000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے حلم طلعتی، بھر گئی ہو؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، وہ کہے گی نہیں ابھی نہیں، اور بھی اور چاہیے۔ یار تناسب تو دیکھیے ذرا، کیسی ہولناکی کہ 999 بندے 1000 میں سے ایک جنت میں جا رہا ہے، 999 جہنم میں جا رہے ہیں، اور جہنم پھر بھی نہیں بھر رہی، وہ کہتی اور چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے فَيَضَعُ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں رکھیں گے اور وہ کہے گی بس بس بس، بھر گئی میں۔ بڑی ہولناکی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے اوپر جو دروغہ مقرر ہے، قرآن پاک میں سورۃ ملک کے اندر شروع میں ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی چیخیں نظر سنائی دیں گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہا خزنتہا،
جب بھی کوئی گروہ جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم کے دروغے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس ڈرانا، فکذبنا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ایسے ہی تم کہتے ہو، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے عقل رکھتے تو آج جہنمی نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، جہنمیوں کے لیے دوری ہے۔ تو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جہنم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے صبح و شام دعا کیا کریں اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے۔ اگلی حدیث، اس میں بھی اگرچہ فرشتوں کا ہی تذکرہ ہے لیکن ایک اور بڑا عجیب واقعہ ہے، سنیے ذرا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، انہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، هل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں احد کے میدان سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا؟ احد کے اندر کیا ہوا تھا جی؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے، آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ متاثر ہوئی، آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا نا سر مبارک پہ، اس کی کڑیاں آپ کی پیشانی کے اندر چلی گئی تھی، آپ کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دانتوں کے ذریعے ان کڑیوں کو باہر نکالا تھا، آپ کے دندان مبارک متاثر ہوئے، کتنا سخت دن۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ سخت دن کبھی آیا؟ قال، آپ نے فرمایا لقد لقیت من قومک ما لقیت، ہاں عائشہ، میں نے تمہاری قوم کی طرف سے جو جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، وکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ، ان میں سب سے زیادہ مصیبت عقبہ کے دن کی تھی۔ اذ عرضت نفسی علی ابن عبدی لیل ابن عبد کلال، جب میں نے خود کو ابن عبدی لیل بن عبد کلال کے سامنے پیش کیا، فلم یجبنی الی ما اردت، تو جو میں لے کر گیا تھا اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، فانطلقت وانا محموم علی وجہی، میں رنجیدہ منہ چلتا ہوا وہاں سے لوٹا، حتیٰ کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ فلم استفق الا وانا بقرن ثعالب، میں جب قرن ثعالب پہنچا، یہ جگہ کا نام ہے، تو مجھے ذرا ہوش آئی، فرفعت رأسی، ہوا یہ تھا، یہاں پہ اختصار ہے، ابن عبدیہ لیل بن عبد کلال نے کیا کیا، اوباش قسم کے لڑکے نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتے، اور جہاں کہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، یہ آپ کو کھڑا کر کے پھر پیچھے سے پتھر مارتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اتنا لہو لہان ہوا کہ میری جوتی خون کے ساتھ چپک رہی تھی، اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھی میں کہاں جا رہا۔ فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، میں نے دیکھا ہے کہ بادل نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جبریل، جب میں نے اس میں دیکھا تو مجھے جبریل نظر آئے، فَنَادَانِي، مجھے آواز دی، وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو کہا ہے آپ کے مالک نے سن لیا ہے، وَمَا رَدُّوا بِهِ عَلَيْكَ،
اور جو انہوں نے دیا ہے اس کو بھی سن لیا ہے۔ وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، لِتَأْمُرَهُم بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، آپ جو حکم کرنا چاہیں ان کافروں کو متعلق حکم کیجئے۔ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے پکارا، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، مجھے سلام کہا، ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدْ، پھر مجھے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين، اگر آپ چاہیں میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان مکہ کے دونوں جانب جو پہاڑ ہیں وہ ان کے اوپر رکھ دوں، حکم کیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتوں والے ہاتھ اٹھے اور رحمتوں والے لب ہلے، اتنی تکلیف کے باوجود بھی بد دعا نہ دی، ان کو تباہ و بربادی کے بد دعائیں نہیں دی، موقع موجود تھا، اسباب اور وسائل موجود تھے، بدلہ بڑا زبردست قسم کا لیا جا سکتا تھا، بلکہ کیا فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے کوئی دعا نہیں کرنی، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ انہی میں سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم، آج جب انسان طائف کی وادی میں پہنچے اور وہاں پہ جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں اور یہ واقعہ انسان کے ذہن میں ہو تو ایمان اپ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، ایسا اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے کہ اس کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کیا گیا۔ آج یہ وہی جگہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بدولت یہاں پہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی، پیارے آقا کا نام اور کلمہ بلند ہو رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حد الوسع کوشش کر کے بد دعا دینے سے بچنا چاہیے اور منہ سے ہمیشہ اچھے کلمات نکالنے چاہیے۔ ہمارے پاس تو کسی فرشتے نے آ کے نہیں پوچھنا نا کہ آپ کیا حکم کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو اختیار موجود تھا، آپ کہہ سکتے تھے 2 کی بجائے 4 پہاڑ رکھو، ان کو پتہ چلے رہتی دنیا تک کے لیے کہ نبی کو کیسے جھٹلایا جاتا ہے، نبی کو کیسے اذیتیں دی جاتی ہیں، نبی کو کیسے تکلیفیں دی جاتی ہیں، نبی کو کیسے لہو لہان کیا جاتا ہے، مجھے اکیلے کو سمجھ کے انہوں نے کیا کچھ میرے ساتھ سلوک کیا ہے، ان کو پتہ چلنا چاہیے، ان کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، لیکن نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس رحمت للعالمین نے بھی رحمت والا کمال درجے کا کردار ادا کیا، اور ایک ہم ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کر کے تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے، اللہ کر کے تو ڈوب کے مر جائے، اللہ کرے تجھے کسی کی آئے تو ستا ہی سوئے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تینوں آوے کسی دی آئی، راتوں دن نہ چڑھے تینوں موت پوے، یہ ہماری زبان پہ، اور لعنت ہے تیری زندگی کے اوپر، یہ ہماری زبان پہ بد دعائیں، اور پھٹے منہ تیرے اتنے ہونے پر، یہ ساری بد دعائیں ہماری زبان پہ جاری ہوتی ہیں اس امتی کی زبان پر جس امتی نے پیارے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے آقا تو ایسے نہیں تھے، ہمارے آقا علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، ان کی زبان مبارک تو دعا کے لیے ہلتی، اور پھر اس دعا کی قبولیت کا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم بھی بسا اوقات اپنی اولاد کو بد دعائیں دے دیتے ہیں، اگر وہ ٹائم قبولیت کا ہوا اور آپ کی اولاد کے حق میں آپ کی بد دعا قبول ہو گئی تو ہمارے پنجابی کا محاورہ ہے کہ ہتھاں دیاں دتیاں منہ نہ کھولنیاں پہندیاں، بسا اوقات وہ بھی نہیں کھول دیاں، گرا دیتے ہیں نا ہاتھ سے، کھلتی نہیں ہے بعد میں، دانتوں سے بھی نہیں کھلتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا ہاتھ شل ہے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جاہلیت کے زمانے میں میرے باپ نے مجھے بد دعا دی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو، کہنے لگے
جاہلیت میں دی گئی بد دعا قبول ہو گئی ہے، اسلام کی حالت میں جو بد دعا دی جائے گی اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں ساتھ اس کے جوڑ دیتا ہوں۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے نا، نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جس کا نام تھا جریج، بڑا عبادت گزار تھا، دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ ایک دن ماں آئی، آواز دی، یا جریج یا جریج۔ جریج نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں سوچ رہے ہیں، یا ربی صلاتی و امی، ایک طرف تیری نماز ہے مولا، دوسری طرف ماں ہے، کیا کروں؟ ماں کو ترجیح دوں تو نماز جاتی ہے، نماز کو ترجیح دوں تو ماں جاتی۔ آخر نماز میں مشغول رہے، ماں چلی گئی۔ اگلے دن پھر یہی معاملہ، تیسرے دن پھر یہی معاملہ۔ ماں کو غصہ آیا اور کہا، جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ چلی گئی ماں۔ اس علاقے کے اندر ایک عورت تھی جس کے حسن کی مثالیں دی جاتی تھی، اس نے جریج کو گناہ کی دعوت دی، جریج نے دعوت ٹھکرا دی۔ اس نے کسی چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، وقت گزرنے کے بعد بچہ پیدا کر دیا۔ لوگوں نے کہا تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیرے ہاں بچہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگی وہ جو صوفی ہے نا، جو ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے، یہ اسی کا کرتا درد ہے۔ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جا کے مولوی صاحب کو پھینٹی لگانی شروع کر دی اور اس کا معبد خانہ بھی گرا دی۔ پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا اچھا ہوا کیا ہے؟ بڑے معصوم بنتے ہو، سب کچھ کرنے کے بعد بھی پوچھتے ہو کیا ہوا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا بڑے معصوم بننے کی کوشش کرتے ہو، منہ میں رام رام بغل میں، لوگوں کو کہتے ہو بڑی عبادتیں کرتا ہوں، یہ کرتے ہو، سارا دن لوگوں کی عبادتیں کر کر کے دکھاتے ہو، تم تو اندر کھاتے کیا ہوا؟ آج تمہاری حقیقت پتہ چلی۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کسی نے کہا بھائی بتا دو اس کو۔ کہا تو نے منہ کالا کیا اور بچہ بھی پیدا کر دیا۔ کہا آدن اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اسے بچائے، میں نے تو ایسی حرکتیں نہیں۔ کہا ہر جرم کرنے والا یہی کہتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہا اچھا ذرا اس بچے کو تو لے کے آؤ۔ اس بچے کو لے آئے۔ حضرت جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، فجعل یطعن فی بطنہ، اس بچے کے پیٹ میں انگلی ماری۔ کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے حالت شیر خاری میں اس بات کی شہادت دی کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عام طور پر چھوٹا بچہ تو بولتا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کرامت کا ظہور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔ یہاں پر غور کیجئے، ماں نے بد دعا دی تھی، اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے قبول کر لی۔ اس لیے ماں باپ کو اس بارے میں حساس رہنا چاہیے، کہیں میرے منہ سے بد دعا نہ نکل جائے اولاد کے لیے۔ عام طور پر ہمارے والدین اس چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ ایسے بد دعا دے دیتے ہیں، اللہ کر کے تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ اور اگر اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو تکلیف کس کو ہے جی؟ تکلیف تو پھر ماں باپ کو۔ آپ کے بچے کو، آپ کی اولاد کو اللہ نہ کرے کوئی غم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، آپ کے لاکھ اختلاف ہوں، کرنٹ جھٹکا مارے گا کہ نہیں؟ باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کا سینے میں دل پھٹکے گا کہ نہیں کہ ہائے اللہ میرے وہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کو کسی عورت کے ساتھ عشق ہو گیا، تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تجھے تب مانوں گی تو اگر اپنی ماں کا دل نکال کے لے کے آئے۔ وہ گیا، جا کے خنجر مارا، ماں کا دل نکال کے لے آیا۔ بھاگتا بھاگتا آ رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، دل گرا، کہتے ہیں اندر سے آواز آئی، ہائے ماں صدقے جائے میرے بیٹے کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ باتیں بنی ہوئی ہیں بعد کا۔ تو وہ جب اس عورت کے پاس، اپنی معشوقہ کے پاس لے کے آیا، تو اس نے کہا میں تو کبھی بھی تیرے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا۔ کہا جس نے تجھے جنا تو اس کا نہیں بنا، میرا کہاں بنے گا؟ تو ماں باپ اگر اولاد کو تکلیف اور دکھ آتا ہے تو تکلیف دوبارہ کس کی طرف لوٹ جائے گی؟ ماں باپ کی طرف۔ بچے اگر باپ بھی بن جائے نا، دادے بھی بن جائیں،
اور ماں باپ ان کے بھی زندہ ہوں، ان سے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ ایک آدمی دھوپ میں کام کر رہا تھا، اس کے والد نے کہا بیٹا چھاؤں میں آ جا. کہتا ابا کچھ نہیں ہوتا. بیٹا چھاؤں میں آ جا. کہتا ابا کچھ نہیں ہوتا. اور بیٹا چھاؤں میں آ جا. کہتا ابا جی ٹینشن والی بات نہیں. اس نے اس کا بیٹا اٹھایا جا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا. کہتا ابا جی کیا کر رہے ہو؟ بچہ ہے. کہا تیرے لیے یہ بچہ، تو میرے لیے بچہ ہے. تکلیف برداشت نہیں ہوتی اولاد کی. وہ ہمارے کہنے والے بزرگ کہتے ہوتے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں کہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بیوی ہو، ان سب کے روگ کسی نہ کسی طریقے سے برداشت ہو جاتے ہیں. اولاد کا روگ برداشت نہیں ہوتا. اولاد خدا نہ خاصا نافرمان نکل آئے تب بھی، زندگی میں فوت ہو جائے تب بھی، یہ اولاد کا روگ نہیں برداشت ہوتا. کہتے نہیں ہیں میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی. اور یہ حقیقت. باہر کیف بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ بھی فرشتوں کا ثبوت ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی بد دعا نہیں دی. اور ہمیں بھی بحیثیت امتی اسی تعلیم کی پیروی کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.